رات کے 2:30 جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی کہ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچ اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سونے کے کچھ ہی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں نہ جانے کب اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے بدن۔ نیہان ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیب کروا کے وہ گھر کی جانب گامزن ہوا۔ گاڑی جب حسن ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر تسنیم بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانگی سے بت بن گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ تیمور، حسن، دادو اور باقی سبھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا، میں گاڑی بھیج دیتا۔ تیمور حسن نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹنگ کی طرف تھا۔ حوریہ کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون حوریہ؟ اے ہائے، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ باہر جا کر سب کچھ بھول گیا؟ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ نیہان واقعی بھول چکا تھا۔ یاد بھی کیسے رہتی؟ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ کم ہی سامنے آتی تھی، اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چھوڑو بیٹا، جاؤ فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکن ہوگی۔ تسنیم بیگم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھجواتی ہوں۔
ماں کی بات سنتا وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا اور بستر پہ پڑتے ہی سو گیا۔ اس کی نیند کے خیال سے کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا اور 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر نیہان فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً سب اندر ہی تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، تھکن اتری؟ تسنیم بیگم نے بات کو گھمایا۔ ہاں میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، کھانا کھائے بنا سو گئے؟ میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں مما، صرف 1 کپ کافی چاہیے بھی۔ وہ ماں کو منع کر گیا۔ تسنیم بیگم نے حوریہ کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی، کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی۔ سلام یقیناً نیہان کے لیے ہی تھا۔ وعلیکم السلام۔ نیہان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ 1 کپ کافی بنا دو نیہان کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے نیہان کچھ کہتا، تسنیم بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ میں ان کی یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ کون سی ڈیمانڈ پاپا؟ وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ یار شادی کی بات کر رہے تھے۔ گہرا سانس بھرا۔ تو کیا مسئلہ ہے بابا؟ نیہان نے باپ سے پوچھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں حور کی شادی ہو رہی ہے لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس لیے ہے؟ بات گاڑی کی نہیں ہے نیہان، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے مہندی سے 1 دن پہلے گاڑی مانگی ہے، جسے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ مجھے کچھ جچے نہیں ہیں۔ دادو بھی آج پہلی دفعہ بول ہی پڑے۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہو، ایک گاڑی کی بات ہے، دینے میں کیا حرج ہے؟ نیہان نے دادی کا ہاتھ ہپکا تھا۔ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے دادو؟ نوکری کرتا ہے کہیں؟ دادو نے لب بھینچے تو نیہان تیمور حسن کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے یہ رشتہ طے کیا ہے، یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا۔ انہوں نے کندھے اچکاتے کہا۔ ارے بیٹا، تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ میں نے رشتہ دیکھ بھال کر ہی کیا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، تم اپنی سناؤ، کیسے دن گزرے؟ تسنیم بیگم نے بات ہی بدل دی۔ حیدر، تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ ابھی نیہان کچھ کہتا کہ دادو نے تیمور حسن کو مخاطب کیا۔ نیہان نے حیرانگی سے دادو کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کے بچے؟ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ دادو نے نیہان کو گویا مزید اطلاع بہم پہنچائی۔ کیا مطلب ہے؟ نیہان مزید حیران ہوا تھا۔ 2 بچوں کا باپ ہے اور حوریہ سے شادی ہو رہی؟ حوریہ اس دوران کافی لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ نیہان کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ کافی دیکھ کر جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ نیہان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا تھا، جبکہ تسنیم بیگم پہلو بدلتی اٹھ کے جا چکی تھی۔ تم نے اس سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا حوریہ؟ تم انکار کر دیتی تو کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ تم پر زبردستی کر سکے۔ دادو حوریہ سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی جب نیہان نے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ ان کی باتیں سنتا وہ وہیں تھم گیا۔ دادو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بھلا ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے بول رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی تو نہیں تھی، ابھی صرف 19 سال کی ہو اور تم نے کہا تھا تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادو، میں پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لوں گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ حوریہ کی تھکی ہوئی آواز سے نیہان کو محسوس ہوا تھا وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا پایا۔ مما، ویسے یہ حوریہ کی شادی اتنی جلدی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے نہیں مما، ویسے ہی یورپ میں کافی دیر سے شادیوں کا رواج ہے، اس لیے بس ذہن میں آیا۔ بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی حوریہ ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلد ہو سکے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ان کی بات سے نیہان متفق تو نہیں تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر حوریہ کی باتوں سے اسے لگا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔
उसे अंदाजा था कि तैमूर हसन ने उसे पूछ कर ही रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। कोई ज्यादा मसला होता वो लाजमी इनकार कर देती। न जाने क्यों नेहान बहुत गहरी संजीदगी से उसे सोचने लगा था। मेहंदी के फंक्शन शुरू था। नेहान ने पहली बार लड़के को देखा जो उम्र में काफी बड़ा था और उसकी फैमिली की बातें भी अजीबोगरीब थी। नेहान को उस रिश्ते की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर तय किया गया था। वो दादो के पास आ गया। दादो, ये रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। वो उनके पास बैठते हुए बोला था। तुम्हारी माँ की जिद थी, क्या कर सकते हम। ऊपर से हुरिया ने भी रजामंदी से हाँ कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। वो भी जैसे भरी बैठी थी। नेहा ने दूर से स्टेज पर बैठी हुरिया को देखा था। कहाँ वो खूबसूरत छोटी सी छुई मुई सी अप्सरा और कहाँ साथ बैठा उधेड़ उम्र आदमी। नेहान को कोफ सी महसूस होने लगी और हुरिया पर गुस्सा भी आने लगा था कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो उस इंसान से शादी करनी पड़ी। तय ये था कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह की रस्म भी होगी और फिर रुखसती अगले दिन। तैमूर हसन मेहमानों के पास थे। नेहान ने मां को ढूंढने की कोशिश की। वो दुल्हे के खानदान के पास बैठी थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। नेहान ने उनके चेहरे से तनाव का अंदाजा लगाया था। अब तस्नीम बेगम साड़ी का पल्लू संभालती उठकर तैमूर हसन की तरफ बढ़ी और उन्हें कान में कुछ बोला और साइड की तरफ ले गई। नेहान भी उनके पीछे आया था। वो कह रहे हैं निकाह से पहले ही लड़की के लिए किसी अच्छी जगह घर लेके दें। माँ की आवाज नेहान के कानों में पड़ी थी। तैमूर हसन का तो गुस्से से खून खौल उठा। तुम ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? निकाह का वक्त हो चुका है और अब ये नया शीशा छोड़ रहे हैं। तैमूर हसन गुस्से में बोले थे। मुझे क्या पता था कि ऐसे होंगे ये। वो भी सर झटकती धीरे से बोली। जब तुम्हें नहीं पता था तो ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले पता करना था कि वो कैसे लोग हैं। तैमूर हसन का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, आप अजमत भाई साहब का मकान जो हुरिया के नाम है अब वही लड़के के नाम पर कर दें। आखिर रहेगी तो हुरिया ही ना। माँ की बात सुनकर नेहान को यकीन नहीं आया था कि ये इस तरह की वे बात कर सकती हैं। अच्छा, और कल को वो कहें एक फैक्ट्री भी लगा दें या चचा की फैक्ट्री ही दे दें तो आप क्या करेंगे? वो जो छुप कर बातें सुन रहा था एकदम सामने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मेहमानों को देखो, हम मामला संभाल लेंगे। नेहान को माँ ने रोका तो वो सर नफी में झटकने लगा। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारे खानदान के लिए बाबा। वो माँ की बात को नजरअंदाज करता बाप से बोला। पर बेटा, अब ऐन वक्त पर हम क्या बोल सकते? तैमूर हसन भी वाज़ेह तौर पर परेशान थे। उनके खानदान की इज्जत का सवाल था। बाबा, ऐसे रिश्ते बाद में गले का तौक बन जाते हैं। आप इनकार कर दें, साफ। मजीद किसी डिमांड को पूरा करने की जरूरत नहीं। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। ऐसे नहीं होता नेहान, इतने मेहमान हैं, तमाशा लग जाना। तमाशा कोई नहीं लगेगा, बस आप साफ बता दें इनको। ऐसे घटिया सोच वाले लोग ये जिनको इखलाकी इकदार का पता ही नहीं, इनसे रिश्ता ना ही हो तो अच्छा है। तैमूर हसन ने गहरा सांस लिया था। लेकिन मैं जो बोल रही हूं वो, बस बहुत हो गया, मैं खुद बात करता हूं उनसे। तैमूर हसन ने हाथ उठाते हुए सख्ती से टोका तो नेहान ने भी इत्तफाक में सर हिलाया, जबकि तस्नीम बेगम होंठ भींच कर रह गई। और फिर वही हुआ। उनकी डिमांड से जैसे ही तैमूर हसन ने इनकार किया, वो निकाह से इनकार कर गए। स्टेज पे उस वक्त अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। अरे ये मेरे बेटे की शराफत थी जो यहाँ बारात ले आया, वरना बिन माँ बाप की बेटी को कौन पूछता है। वो औरत बुरी तरह फनकारी। मेहरबानी आपके से एहसान की, मेरी बच्ची मुझ पे भारी नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तैमूर हसन ने फिर भी इखलाक के दायरे में रहते कहा, जबकि लहजा इंतहाई सख्त था। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं था बारात लाने का। ये तस्नीम बाजी ने मिन्नत समाजत ना की होती तो कभी न लाते बारात। न जाने कौन से ऐब हैं जिन्हें छुपाने के लिए मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। वो जहर उगल रही थी और तैमूर हसन ने सवालिया नजरों से हैरानी से बीवी को देखा, जो मुंह बनाते अपना रुख बदल गए। कोई ऐब नहीं है मेरी बेटी में, पाकीज़ा है वो, और आप मेहरबानी करके इज्जत से यहां से चली जाए। तैमूर हसन से मजीद बर्दाश्त न हुआ। हाँ हाँ जा रहे हैं, रखो अपनी बेटी अपने पास। अगर इतनी ही पाकीज़ा है तो अपने बेटे से ब्याह देते ना, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया। अब की बार वार बहुत सही जगह पर हुआ। तैमूर हसन ने एक नजर बेटे को देखा जिसके निगाह सामने बैठी उस कमसन लड़की पे थी। आंखों में आंसू थे और सर झुका हुआ। ऐसा ही होगा। अचानक तैमूर हसन की बात पे सभी बुरी तरह चौंक गए।
نیہان تو کچھ لمحے بول ہی نہ پایا، لیکن باپ کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تیمور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوریہ اور نیہان؟ تسنیم بیگم حیران ہوئی۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولے، اور آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ جا سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح حوریہ سے ہوگا۔ تیمور حسن قطعی انداز میں بولے کہ دوبارہ کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ حوریہ عظمت بنت محمد عظمت حسن، آپ کا نکاح نیہان تیمور ول تیمور حسن سے 10 لاکھ سے رائج الوقت مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھی اور جسم کپ کپا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو، ایک نے ناپسند کیا، اب دوسرے کے آگے ڈال دیا ہو۔ قبول ہے۔ انکار کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، اب بھی وہ انکار نہ کر سکی۔ قبول و ایجاب کے بعد سبھی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو تسنیم بیگم نے نفرت سے حوریہ کو دیکھا، جس سے جان چھڑانے کی خاطر اتنا سب کیا، اب ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے رہے گی۔ تمام مہمانوں کو کھانا سرو کر دیا گیا۔ اپنے بیٹے کو اکیلے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس چلے آئے۔ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ وہ بیٹے کا ہاتھ ہمیں پوچھنے لگے۔ ایسے کیوں سوچنے لگے بابا؟ وہ اپنے ذہن سے سب نکالتا ان کی جانب مڑا۔ پتہ نہیں، ڈر لگ رہا ہے تمہارے اور حوریہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر گیا؟ بنا دونوں کی رائے لیے یہ نکاح کروا دیا؟ وہ دل کی بات زبان پر لے آئے۔ بابا، اگر اعتراض ہوتا تو قبول ہے نہ کہتا۔ وہ مسکرا کے ان کے دل سے بوجھ کو سرکا گیا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، مجھے پورا یقین ہے حوریہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ بہت صابر اور نیک بچی ہے، اللہ تم دونوں کے نیک نصیب کرے، آمین۔ وہ انہیں دعا دے رہے تھے اور وہ مسکرا دیا، کیونکہ اس کے بابا مطمئن اور آسودہ تھے۔ رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سے تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، مگر جو ہونا تھا ہو چکا، اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ او خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اس سے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے سے کہتی، میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔
وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچ اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا کبھی۔ وہ اس کے سونے کی کچھ ہی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں کب نہ جانے اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا مگر اسے ماننا پڑا وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کاندھے سے ڈھلکا ہوا بھارا شادی کا لباس اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین وادیوں سا اجلا پن۔ وہ بے اختیار نگاہوں کے زاویوں میں بہنے لگا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ شاید روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ نیہان تیمور، اب کیا کرو گے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس اچھا نہیں تھا مگر وہ بیہیویئر ہوا کہ شاید اس کے کیا کرتا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خود شاکڈ تھا اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھڑا پایا تھا اور اسے یوں ہی تکتے وہ بھی آنکھیں میچ گیا۔ وہ آنکھ کھلنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ نیہان کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک دم بدک کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ نیند پتہ نہیں اسے کیسے آئی تھی۔ وہ شروع سے دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان کی بازو سے لپٹ کر۔ اس کی عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے نیہان کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے تسنیم بیگم کی آواز سنائی دی۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری، رات میں کچھ زیادہ بری طرح پیش آیا تھا۔ وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ تیار ہو جائیں، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع نیہان کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہاں ہی ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مس فٹ تھے۔ نیہان اپنے کال میں پھنس گیا تھا۔ اس کی ماما اسے رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑتی اٹھ کے چینج کرنے لگی۔ حوریہ کدھر ہے؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادو نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ نیہان نے کہا تو دادو نے اسے گھورا اور ملازمہ کو آواز دی۔ جاؤ حوریہ کو بلاؤ۔ ناشتہ سارا خاندان ایک ساتھ مل کے کرتا ہے اور اب وہ خاندان کا حصہ ہے۔ دادو نے غالباً تسنیم بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا جو کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹی، نیہان کے ساتھ بیٹھو۔ حوریہ جو کہ دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی وہ ایک لمحے کو پریشان ہوئی تھی۔ نیہان نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، البتہ تسنیم بیگم کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزرے تھے۔ حوریہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تیمور حسن کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے نیہان؟ آج رات ولیمہ کے بعد پھر ہنی مون کا پلان کر لو۔ دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے بہت لگاوٹ سے کہا۔ نیہان کے ہاتھ رکے تھے اور حوریہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیات ہیں، نیہان نے سرسری سے جواب دیا۔ کیا مطلب پلان نہیں؟ حوریہ میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ نیہان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوں گے۔ اس بار تسنیم نے بھی چپ نہیں رہا گیا تھا۔ نیہان، میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے تسنیم کی بات نظر انداز کی تھی۔ نیہان نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا۔ جہاں یہ کہے گی چلے جائیں گے دادو۔ وہ اس پہ ڈال گیا۔ حوریہ تو ایک دم بکھلا گئے۔ بولو حور۔ دادو اب اسے مخاطب تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا فٹافٹ
उसे भी हनीमून पे भेज दें। और हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। कुछ दिन में चले जाएंगे अम्मा, इतनी में क्या जल्दी है, आज वलीमा कर लेते हैं फिर देखते हैं। तैमूर हसन ने पहली बार जुबान खोली थी। हुरिया ने शुक्र अदा किया था। वैसे भी तैमूर हसन बहुत सुलझे हुए नर्म तबीयत के इंसान थे। हुरिया को वैसे भी वो अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। जब इतना कुछ हुआ था तब तैमूर हसन ही थे जिन्होंने उसे कबूल करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। माँ और फिर बाप के गुजर जाने के बाद एक वही थे जो उसका हर तरह का ख्याल रखते थे। दादो ने सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। नेहान, तुम फ्री होकर ऑफिस चक्कर लगाना। एक बंगले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है वैसे भी, सो मैं चाहता हूं जब तक तुम यहाँ हो कुछ मामलात देख लो। तैमूर हसन ने नाश्ता खत्म करते हुए नेहान को मुखातिब किया था। मैं आ जाऊंगा डैड, फिक्र ना करें, नेहान ने जवाब दिया तो तैमूर हसन ने उठते हुए उसके कंधे पर थपकी दी और बाहर निकल गए। उन्हें आज वलीमे के लिए भी सारे इंतजाम देखने थे, जबकि नेहान से पहले ही हुरिया भी नाश्ते की मेज से उठ चुकी थी। वलीमे की सादा सी तकरीब के बाद वो लोग घर आ गए थे, जबकि नेहान अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया था। शाम में हल्की हल्की बारिश में शहर भीगने लगा था। उफ, ये लाहौर शहर और बारिश। हुरिया बारिश और लाहौर दोनों की दीवानी। जो कुछ हो रहा था उसके बाद ये मौसम उसके लिए बहुत राहत था। नेहान के कमरे के अकब में एक छोटा सा गार्डन और झूला उसने पहली बार देखा। वो झूले पर बैठी बारिश में भीगने लगी थी। इस बात से बेखबर कि नेहान अभी अभी बाहर से आया था और बेख्तियार उसे बारिश में भीगते देखे चला जा रहा था। लिबास उसके सहरंगेज बदन पर बोसा दे रहा था और जुल्फें भीग कर उसके सुराहीदार गर्दन को चूम रही थी। दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। नेहान को मानना पड़ा वो लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी। वो कल से उसी शिशुपन में गिरफ्तार था कि उस रिश्ते को कैसे साथ लेकर चले। वो उन मर्दों में से भी नहीं था कि औरत को उस जुर्म की सजा दे जिसमें उसका कसूर न था। नर्म दिली उसे तैमूर साहब से जीन से मिली थी। वो कुछ ऐसा चाहता था जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, जबकि वो ये भी महसूस कर चुका था कि उसकी माँ का रवैया हुरिया के साथ अच्छा नहीं था और वो जानता था उनकी जिद बहुत बुरी थी। तैमूर हसन, नेहान और फिर दादो की वजह से वो खामोश थी, मगर ये खामोशी फतूफान से पहले की थी। उसे उनसे कुछ अच्छी उम्मीद न थी। हूर, जब वो कमरे में दाखिल हुई तो नेहान पहले से ही बेड पर नींद दराज था। वो अभी अभी लौटा था। वलीमे के बाद ही वो दिन को निकल गया था और अब रात गई वो लौटा। वो आज का सारा वक्त पुराने दोस्तों के साथ गुजार कर आया था। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? उसकी मैनीखिज निगाहों से बचने के लिए वो फौरन बोली। वो दादू ने बोला कि पूछ लूं आपसे। कन्फ्यूज सी बोलती वो नेहान को छोटी सी बच्ची लगी। दादू ना बोलती तो ना पूछती। नेहान ने मोबाइल से निगाहें हटाकर उसे देखा। नहीं, मतलब पूछती मैं। तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? माना कि मैंने न चाहते हुए तुमसे शादी की और तुमसे पूछा नहीं गया, मगर मैं अब इतना भी कोई खूनख्वार इंसान नहीं कि तुम बकरी की तरह सहमी रहो मुझसे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। वो फौरन ही बोल पड़ी। क्या मैं जाऊं? वो इजाजत तलब नजरों से देखते बोली। कहाँ जाऊं? मतलब कमरे से बाहर? आपने कुछ खाना तो नहीं? नेहान हंस दिया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी थी। ऐसा करो, 2 कप कॉफी बना लाओ। 2 कप क्यों? आप तो एक ही हैं। हाय रे उसकी मासूमियत। अब हम 2 हैं, 2 बना लाओ। जी अच्छा। वो मजीद कोई सवाल किए बिना कमरे से भाग गई थी। नेहान के लिए उसका डर अजीब था। वो जहां से आया था वहां लड़कियां बहादुर और मॉडर्न थीं। ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी। पता नहीं इसका क्या मसला है। वो हुरिया के बारे में सोचने लगा। वो जल्दी ही कॉफी बना के ले आई थी। उसे कप पकड़ाकर वो बेड की दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। सो क्या सोचा तुमने? आगे क्या करना है? वो अब उससे नॉर्मली बात कर रहा था। क्या करना है? वो हैरान हुई थी। अरे मतलब जिंदगी में आगे क्या इरादा है? मेरा तो कोई इरादा नहीं है, वो झट से बोली। तो नेहा ने हैरानगी से उसे देखा। जो कुछ नहीं सोच रही थी या शायद उसे बताना नहीं चाहती थी। नेहान का दिल क्या उससे तंग करे, सो संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या प्लान है? कौन से बच्चे? वो परेशानी से उसे देखने लगी थी। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो अनकरीब सब किसी खुशखबरी के बारे में पूछेंगे। नेहा ने संजीदगी चेहरे पे जमाए रखी थी। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? उसका रंग लाल हो गया था। नेहा ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। तो ये बातें मैं किसके साथ करूं? उसका चेहरा मजीद लाल हुआ था।
نیہان کی بات سن کر۔ چلو سوچ کر بتا دینا، نیہان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی تو اس کے اس انداز پہ نیہان مسکراتا رہ گیا تھا۔ حوریہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلی زلفوں کی شریر سی ایک لٹ اس کے لبوں پہ بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ نیہان تیمور، جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی، اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو ٹوکا۔ اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا تھا، اور عین اسی وقت حوریہ کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ نیہان بدک کر پیچھے ہٹا تھا، مگر حوریہ اس قدر گھبرا گئی تھی، اس کی چیخیں نان سٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تو مجبوراً نیہان کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نیہان گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پر آن گری ہے۔ وہ خفا سا بولا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ حوریہ ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، آپ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ نیہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک سے گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پرے ہٹیں آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کریں پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں، تم اس طرف آئی ہو۔ جی نہیں، وہ تنگ کر بولی تھی اور پھر اس کی طرف مڑی جو دھیما دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ آپ کس حق سے ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ روانی میں بولتے پھر چپ کر گئی تھی۔ اسے ازدواجی حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، وہ پھر روانی میں بولی۔ جی ہاں، وہ اس کے انکار پر اقرار کروا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے ڈول رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے تم خراٹے بہت لیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا ہو۔ اب کی بار وہ نئی بات چھیڑ گیا۔ کیا سچی مچی؟ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھیں۔ اف نیہان، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ نیہان نے آ بھری تو حوریہ شرمندہ سی ہوئی۔ وہ واقعی بہت بے وقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ نیہان نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ نیہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ وہ اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ کا چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، وہ نظریں جھکا کے بولی۔ کہا نہیں، لیکن سوچا تو ہے نا؟ وہ اپنی بات پہ بضد تھا۔ نہیں سوچا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ بھی میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ بدکی تھی۔ کیا روم لاکڈ ہے؟ نیہان نے پوچھا تو حوریہ نے گھبرا کر نیہان کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ نیہان کو لگا وہ بھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی تو ایک دم ہنس دیا۔ فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ نیہان نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ برا ہی منا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق بھی ہوں، سو رہنے دو سارے ڈر، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا ہور کے پیروں لگی سر بجھی۔ آپ مجھے بدصورت بول رہے ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ مکر ہی گیا، کہنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب تو یہی تھا نا؟ وہ روحان سی ہوئی۔ صحیح، ایک منٹ، کیا مطلب ہے صحیح کا؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، سو جاؤ یار۔ نیہان دل میں ہی ہنسا تھا، وہ بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ نیہان نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتا تھا وہ اسے ہی گھورے جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے حوریہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ نیہان کی آنکھ کھلی تو اسے حوریہ کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو گیلے بالوں کو کنگا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح تھیں اور گردن پر تل۔ وہ اسے انہماک سے دیکھنے لگا۔ شادی کسی اور کے ساتھ تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہو گئی۔ میٹرک میں تھی جب چچا چچی ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ وقت کے ساتھ نیہان نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ ہاسٹل میں رہا اور پھر باہر چلا گیا، سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق رہا تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے نیہان نے سوچا وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزار دکھوں اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایک سچی۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو نیہان چونکا۔ وہ ایک سچی ویریئر تھی، ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اڑا۔ نیہان بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ اس کی بات پہ حور نے استجاب سے اسے دیکھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، لگ تو یہی رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر یا لچا لفنگا ہوں جس سے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ کر نہ دوں۔ نیہان کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے کچھ تلخ سا ہوا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے بس۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو حوریہ، اور میں تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمہاری بہادری کو میں تمہاری عزت کرتا ہوں، سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہا کرو۔ حوریہ نے سر اٹھا کر نیہان کو دیکھا تھا، پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی، اپنوں کو کھو دینا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں کے زخم مندمل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت نہ صحیح مگر عزت بھرا ایک تعلق ہے، تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں نیہان تیمور حسن تعلق میں سچائی کا قائل ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم اپنی پسند سے جیسی زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو، میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا، تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حوریہ نیہان کی عزت کرتی تھی مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو حوریہ کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی حوریہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ نیہان ہلکے سے مسکرایا۔ بہادر نگاہیں چرا کر نہیں نظریں ملا کر بات کرتے ہیں۔ حوریہ کی کامتی جھکی ہوئی پلکوں کے ارتعاش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، وہ اس قدر ہی بول پائے۔ خوش آمدید زوجہ محترمہ، وہ شگفتگی سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانے مڑا تو حوریہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ نیہان باہر سے آیا تو ماں کو حوریہ پر چیختا دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر تسنیم بیگم ایک دم چپ ہو گئی۔ نیہان نے ایک نظر ماں کو پھر حوریہ کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حوریہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم کب آئے؟ تسنیم بیگم نے بات بدلی تھی۔ مما، آپ حوریہ پہ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں؟ یہ اس خاندان کی بہو ہے اور وہ بھی اس انداز میں جیسے اس سے پتہ نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا۔ نیہان کا لہجہ کچھ حد تک سخت ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایسی مجھ سے غلطی ہوئی تھی بس۔ حوریہ نے بیچ میں بول کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ غلطی کوئی بھی ہو، مجھے پسند نہیں ایسے کسی پر چلانا، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ وہ بہت مایوس ہوتا دکھ رہا تھا۔ اچھا، اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں بھی ناپسند ہونے لگی؟ بات یہ نہیں مما، مجھے اچھا نہیں لگا، اور اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا تو… وہ بولتے بولتے ایک دم رکا اور بات ادھوری چھوڑتے حوریہ کے جانے مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا۔ تسنیم بیگم سلگ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ اور روم میں آتے ہی وہ حوریہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہیں نیہان، وہ ڈانٹ سکتی ہیں۔ حوریہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ نیہان نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا۔ بات اتنی ہے زوجہ کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے۔ ایسے تم کیسے زندگی میں سروائیو کرو گے یار؟ اس کا لہجہ برہم تھا لیکن اس کا لفظ نرمی لیے ہوئے تھا۔ حوریہ کیا بولتی، اسے تو عادت تھی اس سب کی، کچھ نیا تو نہیں ہوا تھا۔ نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے لیے پہلی بار بولا تھا، جبکہ اس وقت اس کی نزدیکی سے وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اپنے لیے سٹینڈ لو زوجہ، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں راہ راست پہ لانے کے۔ وہ خفگی سے اسے کہتا دھیرے سے اس کی نازک کمر سے ہاتھ ہٹاتا بیڈ کی جانب بڑھتا اپنی گھڑی اتارنے لگا، جبکہ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نیہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جاتا اس کے پاس بیٹھتا ہاتھ تھامتے نرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حوریہ دیکھو، دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے، نہ آپ کی خوشی سے نہ غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں، مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تمہیں روند کر آگے نکل جائے گی۔
اور جیسا میں نے کہا کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے، تو اس بات کو سمجھو۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ حوریہ کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ ارے وہ بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ بہادر بنو، ایسے مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو چنتے ہوئے بولا تھا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا ہے۔ نیہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ لڑو مت، مگر دفاع تو کر سکتی ہو اپنا، بس وہی کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو آنسو صاف کرو اور ڈریس بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تو حوریہ چونکی۔ باہر کدھر؟ وہ بھی اس وقت؟ ایسے ہی بس کہیں چلتے ہیں۔ مگر وہ تائی نے بولا کہ کچن میں۔ یار میں ان کو بتا دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے لیے ایک ہوٹل میں آیا تھا۔ ڈنر آرڈر کرتا وہ حوریہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ اس وقت بے حد خوشی تھی۔ وہ اوپن ایریا میں بیٹھے تھے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی جیسے پہلی بار یوں باہر آئی ہو۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ ذرا سا آگے ہوتا پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ نیہان، آپ کو پتہ ہے مجھے لاہور شروع سے پسند تھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو مما نے مجھے لاہور کی ساری کہانیاں سنائی تھی اور میرا جی چاہا تھا کہ میں پورا لاہور گھوموں، ہر جگہ دیکھوں۔ اور جب مما بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور میں یہاں چلی آئی تو ساری خواہشیں دم توڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہوتا چلا۔ آج وہ پہلی بار اپنے دل کی باتیں نیہان سے شیئر کر رہی تھی۔ نیہان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خیالوں سے چونکی۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، میں تمہاری زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ سچے دل سے اسے کہہ رہا تھا، بنا کسی کھوٹ کے۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ دونوں ہی مسکرا کے ہاتھ پیچھے کر گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور وہ اسے آج کے دن بہت اچھا سا فیل کرواتا واپس لوٹا۔ سنیں؟ وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ حوریہ نے اسے پکارا۔ جی سنائیں؟ وہ بھی جی جان سے بولا۔ میں وہاں کاؤچ پہ سو جاؤں؟ رات بھر آپ میری وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو؟ وہ کل کی اس کے خراٹے والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں تنگ ہوتا ہوں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کے بولا۔ وہ نیند نہیں آتی آپ کو؟ میں یہی زوجہ چپ چاپ بستر پہ آ جائے۔ دور ہو کے سونے کے لیے شادی نہیں کی؟ وہ اسے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ لیکن دوری تو رہے گی نا ہمارے بیچ ہمیشہ؟ وہ نہ جانے کیوں ایسا بول رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میاں بیوی میں دوری کیوں آنے لگی؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا تھا تاکہ جان سکے اب اس کے دماغ میں کیا پل رہا تھا۔ آپ نے تو دوسری شادی بھی کرنی ہے، آپ امریکہ میں کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، تو لازمی بات ہے نزدیکی بھی اسی بیوی سے بڑھائی جاتی ہے جو من چاہی ہو۔ نہ جانے وہ کیسے اسے اتنی بڑی بات کہہ گئی جبکہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کہتے بھی 100 بار سوچتی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں وہ کمٹمنٹ نبھاؤں؟ وہ اس کے بہت قریب آتا پوچھ رہا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ انہی قدموں پہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ بہت کچھ۔ وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ ایک دم لڑکھڑا کے پیچھے کاؤچ پہ جا گری۔ نیہان نے اس کے طرف میں بازو رکھے اس پہ حسار بنایا۔ میں نے اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی زوجہ تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں نے تمہیں جسٹ تنگ کیا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم سے بچوں کی بات کیوں کرتا؟ بچے؟ وہ پھر بچوں کے ذکر پہ اٹک گئی۔ مجھے نا بچوں کا بہت شوق ہے، چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں کوئی وہاں ہو، کوئی میرے پیٹ پہ ہو، کوئی تمہاری گود میں، ڈھیروں ڈھیر بچوں کا ہو جائے، پورا کمرہ بھر جائے۔ وہ جوش سے بولتا پورے کمرے کو فوکس کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ بچے میں نہیں پیدا کر سکتی، اور پھر انہیں سنبھالے گا کون؟ وہ بھی اب اس کی بات سنتے جھرجھری لے گئی۔ تم بس پیدا کرنا، سنبھالنے کا کام میرا۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ یار اب دور رہ کے تو بچے نہیں ہوں گے نا، پاس آنا پڑے گا تھوڑا آپ کو، تھوڑا مجھے۔ وہ میں نے خیزی سے کہتا دھیرے سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار گیا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ وہ بکھلائی۔ اچھا تم بچی ہو؟ 19 سال کی ہو گئی ہو اور بچی ہو؟ وہ اس کے پھولے ہوئے نرم و ملائم گال کھینچتا دانتوں سے کاٹ گیا۔ کیا کاٹنے سے بچے ہوتے ہیں جو یوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ ماتھے بھی بل ڈالے بولی تو نیہان کہکا لگاتے ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی تو نیہان نے ایک دم ہی اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا۔
وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے ڈر کیوں رہی ہو؟ اسے بستر پہ لاتا، اس کا سر تکیے پہ رکھا، ذرا سا اس کے چہرے پہ جھکا، پھونک مارتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں مخمور سی لگی۔ مجھے نا آپ کی آنکھوں سے خوف آ رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ صرف آنکھوں سے ہی نا، میرے ہونٹوں سے تو نہیں آ رہا نا؟ وہ بنا اس کا ہاتھ ہٹائے بولتے اس کے لبوں پہ ایک دم اپنے ہونٹوں کا کف لگا گیا۔ حوریہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ اسے سانس روکتے دیکھ وہ پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ 2 بل آئے تھے۔ سانس کیوں روکی؟ سوال کرتے لہجے میں سختی تھی۔ آپ نے روکی، وہ منمنائی۔ سانس کیسے روکتے ہیں؟ ابھی بتایا نہیں آپ کو، پریکٹیکلی دکھاؤں؟ وہ تھوڑا اور قریب ہوا کہ حوریہ کی سانسوں میں جلتھل ہوئی۔ وہ اپنا سر مزید پیچھے کرتی سہمی ہرنی کی طرح نیہان کو دیکھی جا رہی تھی، جو اس کی اس طرح ایکٹ کرنے پہ بے ساختہ پیچھے ہوتا ہنستا چلا گیا، اور پھر دوسری طرف آ کے لیٹتا، لائٹس آف کرتا، مدھم لائٹ آن کر گیا۔ بے فکر رہو پاگل، مجھے زبردستی پسند نہیں، میں تو بس تمہیں کمفرٹیبل کروانا چاہتا تھا اور زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا دھیرے سے بولا۔ یہ کس بھی کیا کمفرٹیبل کا حصہ تھی؟ وہ بھی شوق ہوتی اس کی جانب کروٹ لے گئی۔ اسے نیہان پہلے مغرور سا لگا تھا، پر اب اس کے ساتھ ان چند دنوں میں ہی وہ اسے سب سے الگ لگا۔ او یار، وہ تو چھوٹی موٹی گستاخی میں آتی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ایک شوہر کا کہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ چھوٹی موٹی ڈوز ملتی رہے تو تھوڑا پرسکون رہوں گا نا، ورنہ بہت تنگ کروں گا، جذبات میں بہک جاؤں گا۔ اسے باور کرواتا ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی اور کھینچ گیا۔ وہ پھر سانس روک گئی۔ ہور، یہ لاسٹ وارننگ ہے، اب تم چھوٹی چھوٹی بات پہ سانس روکو گی تو آئی سویئر میں سچ میں سانس بند کروں گا تمہاری۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہور کا دل پسلیاں توڑتے باہر آنے کو مچلا۔ چھوٹے چھوٹے سانس لیتی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ گہرے سانس بھرو۔ وہ اپنے چہرے کو مزید اس کے قریب کرتا بولا تو ہونٹوں سے ہونٹ رب ہوئے۔ وہ پھر سے سانس روک گئی۔ اس بار نیہان نے واقعی اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ دیا اور اگلے پل وہ کھینچ کھینچ کے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسوں کو نہ ہموار کرتا وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا، اس کے گرد حسار بنا گیا۔ لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا تھا۔ وہ جو اس سے کوئی تعریفی پیار بھرے جملے کی توقع کر رہی تھی، ایک دم سے سر اوپر اٹھا کے اس کی بات پہ اسے گھورا۔ کل لگا لینا آپ خود اپنے ہونٹوں پہ، بڑی اچھی لگی ہے آپ کو، وہ نخرہ دیکھتے بولی۔ یار، ان لبوں کے جام کے ساتھ مزہ آیا ہے، ایسے کون سے کم وقت کو مزہ آنا۔ وہ اب کی بار مزید اسے اپنے ساتھ کسکے لگاتے بولا تو حور کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آنکھیں موندے وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نے صبر کا پھل جو دیا تھا، نیہان جیسا جیون ساتھ عطا کر دیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ نیہان ایک آئیڈیل شوہر تھا، اور ایسا شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے، اور وہ نصیب والی تھی۔ ذرا سا سر اوپر اٹھاتے وہ آنکھیں موندے نیہان کو دیکھتے چلی گئی۔ جب جی چاہا آگے بڑھتے اس کی بیئرڈ گال پہ ایک بوسہ دے دیا، لیکن پھر دھڑکتے دل سے خود کو ٹوکا۔ زیادہ فری مت ہو، اگر وہ فری ہو گیا تو پھر ساری رات اس کی منمانیاں چلیں گی اور تم روتی سسکتی رہنا۔ وہ خود کو سرزنش کرتی اب رخ واپس نیچے کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کا ہنی مون کا پروگرام بنا تو نیہان ناراض سا ہو گیا۔ وہ اسے ورلڈ ٹور پہ لے جانا چاہتا تھا، ایٹ لیسٹ دبئی اور امریکہ تو لازمی لے کے جانا تھا، پر اس نے مری جیسے شہر کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے پورا پاکستان گھومنا تھا، اس کے بعد ہی وہ آؤٹ آف کنٹری جاتی۔ دوسری طرف تسنیم بیگم نے بہت کوشش کی ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کی، لیکن نیہان نے ایک نہ سنی اور حور کو لیے مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور سے اسلام آباد انہوں نے بائی ایئر سفر کیا۔ اس کے بعد وہ اسے وہاں سے لیے اپنی گاڑی میں رخت سفر مری کا باندھ چکا تھا۔ گاڑی مری کے شاہراہوں کی طرف رواں دواں تھی۔ حوریہ مبہوت سے گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ نیہان گاہے بگاہے ایک نظر اس پر ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے اور اس وقت دن بھر اترنا شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں کھانا کھا کر وہ اب پھر سفر پر گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑوں نے دکھائی دے کر اوجھل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں ایک دم اضافہ ہوا تھا۔ نیہان نے آتش دان میں خشک لکڑیاں جلائی تھیں، جبکہ حوریہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ نیہان نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برقی کمکموں کی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ حوریہ بہت ہی خاموشی سے نیہان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔
وہ جو موبائل میں لگا تھا اس کا بیٹھنا محسوس کر چکا تھا۔ ان کے درمیان لکڑی جلنے کی چٹکنے کی آوازیں تھیں۔ دونوں کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دونوں ہی خاموش تھے۔ نیہان نے گہری نگاہ سے حور کو دیکھا تھا۔ آنکھ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ نیہان کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے اس کے نیچے کی جانب جانے لگی تو فوراً نظروں کو قابو کیا۔ اس طرح بہت مشکل ہو جائے گا نیہان، خود پہ کنٹرول کر۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ اسے کافی کی شدید طلب ہونے لگی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اسے یہ کرنا تھا، ورنہ وہ آج اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ سو باہر گاڑی سے کافی کا سامان اٹھا لایا تھا اور حوریہ فوراً کافی بنا لائی۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کافی بنا کر اسے دیتے ہوئے حور نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دھند میں لائٹیں دیا بن کر ٹمٹما رہی تھیں۔ ہاں سو تو ہے، کافی کا سپ لیتے ہوئے نیہان نے پیار سے کہا۔ اگر لمحہ جس میں سکون ہو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ لکڑی کے چٹکنے کی آوازیں، دھند پھیلتی ہوئی، سردی کا عجیب سا احساس۔ یہ گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سی خاموشی کا سامان تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلدی اٹھ کر بستر میں چلی گئی تھی، جبکہ نیہان اسے دیکھتا اب اپنی سوچوں پہ مسکرا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ نیہان کو نرم و ملائم جسم اپنے سینے پہ دھرا محسوس ہوا۔ وہ کافی دیر سے اسے محسوس کر رہا تھا، پر گہری نیند ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پر اب اس کی آنکھ کھلی تو حور آدھے سے زیادہ اس پہ لیٹی، اس کی بازو جکڑے ہوئے تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ نیہان نے تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ کوئی پیارا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس قدر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا پیچھے کرتا، اس کے نئے نقش کو دیکھتا بہکتا چلا گیا۔ نیند پہ خود پہ حاوی ہوتے نیہان کو روکنے کی حور نے کمزور مزاحمت کی، لیکن اس کے منہ زور جذبوں کے آگے وہ نہ ٹک سکی اور بالآخر اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ وہ ہنی مون سے واپس لوٹے تو بہت حشاش وشاش تھے۔ جاتے ہوئے وہ دونوں الگ الگ تھے، لیکن اب آتے ہوئے دو جسم جا محسوس ہوئے، اور یہی تسنیم بیگم نہیں چاہتی تھی، پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی میٹھا بنا رہی تھی کہ تسنیم بیگم اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئی اور بنا اسے پتہ لگے اس کا دوپٹہ چولہے کی آنچ پہ رکھتے فوراً باہر نکل آئے۔ حور اپنے دھیان میں لگی کھیر بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے دوپٹے نے آگ پکڑی۔ اس سے پہلے کہ آگ اس کے بالوں تک پہنچتی، اچانک اللہ نے نیہان کو وہاں بھیج دیا۔ حور! وہ چلایا۔ اسی پل وہ پلٹی تھی کہ جب نیہان نے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکالتے دور اچھالا، جس سے نیہان کی ہتھیلی جل گئی۔ نیہان! حور تڑپ کے اس کی جانب لپکی۔ نیہان! وہ نم آنکھوں سے اس کی ہتھیلی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نیہان اپنی ہتھیلی چھڑاتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بیک بال چہرہ سب دیکھتا، اطمینان کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آنکھوں میں کھو دینے کا ایک ڈر تھا۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار ہوا۔ اگر آج وہ اچانک ہی ادھر کا رخ نہ کرتا تو اس سے آگے کا وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ارے نیہان بیٹا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور یہ دوپٹے کو آگ کیسے لگی؟ تسنیم بیگم نے اندر آتے مصنوعی حیرت اور افسوس سے پوچھا۔ تائی امی پتہ نہیں، اچانک ہی بھڑک گئی۔ پلیز نیہان آپ چلیں، میں آپ کے ہاتھ میں مرہم لگا دوں۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ کیا ہوا نیہان کو؟ تسنیم بیگم مچل کے نیہان تک پہنچی تھی۔ ہائے میرے بیٹے کا ہاتھ جلا دیا، کیسی منحوس ہو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ اس میں حور کا کیا قصور؟ وہ یکدم ماں کو ٹوک گیا۔ اسی کا تو سارا قصور ہے، مجھے شروع سے پتا تھا یہ منحوس ہے۔ پہلے ماں باپ کو کھا گئی، پھر شادی والے روز اپنے ہی رشتے کو کھا گئی، اور اب تمہیں۔ ان کی باتیں حور کے دل پہ برچھی کی طرح لگی تھی۔ مما فور گاڈ سے کیوں کفرانہ باتیں کر رہی ہیں؟ یہ منحوسیت لفظ بولنا ہی غلط ہے، میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ اور رہی حور کی بات، میرے لیے اگر وہ ہے تو میرا لکی چام ہے، میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے، جو میری نسل کو، اس خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے والی میری کل کائنات ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تھا۔ اس کی سب باتوں کی ایک بات تسنیم بیگم کے رونگٹے کھڑے کھڑے کر گئی۔ حور پریگننٹ تھی، مطلب وہ دادی بننے والی تھی، اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حور کا ہاتھ ہمیں کچن سے نکل چکا تھا، جبکہ تسنیم بیگم وہی ہکا بکا رہ گئی۔ او میرے اللہ، شکر ہے کہ مجھ سے کچھ غلط نہیں ہوا، حور بچ گئی، اور میرے پوتا بھی۔ اگر حور کو کچھ ہو جاتا تو کیا میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی؟ بالآخر اللہ نے ان کے دل پہ لگی مہر بھی ہٹا دی تھی، اور اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تقریباً 9 ماہ بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسی وقت وہ تینوں نفوس موجود تھے، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، اور حور کو بھی مکمل خطرے سے باہر قرار دیا۔ تو نیہان وہی سجدے میں گر گیا۔
وہ جو امریکہ واپس جانے والا تھا، لیکن اچانک ہوئی ہور سے شادی پہ اور پھر اس سے اس کا حق دلانے کے چکر میں اور تیمور حسن کی اچانک ہارٹ کی بیماری نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی، اور پھر اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ پردیس تو وہ کاٹ لیتا لیکن اپنے کہاں سلاتا۔ اور اب شادی کے بعد بیوی اور بچہ چھوڑ کے جانے کو اس کا من راضی نہ ہوا، اور اس نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا۔ چھوٹے سے بیبی کو اٹھاتا اب اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، جو اس وقت نیند کی وادیوں میں گم تھا، جبکہ ہور نیم و آنکھوں سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی خوشی تھی، ماں بننے کی خوشی۔ وہ مسکرائی۔ نیہا نے چھوٹا سا بیبی اس کے پہلو میں لٹایا اور ذرا سا جھکتے ہور کے ماتھے پہ محبت کی مہر سب کی۔ تھینک یو سو مچ میری کل کائنات۔ اب بس 9 بچے اور ہو جائیں، پھر سکون آ جائے۔ وہ جو اس کے بوسہ لینے پہ روح تک سرشار سی ہو رہی تھی، اس کی 9 بچوں والی بات پہ روحان سے ہوتے اسے دیکھا کہ اگلے پل نیہا نے کہہ کر لگایا، زندگی کو ہمیشہ محبت سے جیے، نہ کہ نفرت میں دوسرے کی زندگی برباد کرے۔ ختم شد۔